الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بلسان النبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فی کلام الآخر قال تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عیسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عیسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، رحمت نے تیری پھر بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان، اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا جس ماہ مقدس کو شعبان المعظم سے معصوم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کا اگر تعارف، شعبان المعظم کا انٹروڈکشن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے تعارف کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماہ مقدس کو محبوب کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے، اور تشعب کہتے ہیں تفرق کو، تقسیم کو۔ چونکہ اس ماہ مقدس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، رب اپنی مخلوق پہ رزق کو تقسیم کرتا ہے، اس لیے اس ماہ مقدس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ احادیث میں موجود ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شعبان کو اس لیے بھی شعبان کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے روزے اللہ اور اس کے محبوب کو بہت ہی پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محبوب کریم اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے بھی شعبان کو شعبان کہا گیا۔ اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے والوں پہ خیر کثیر کا نزول ہوتا ہے، اور اس ماہ مقدس کو یہ بھی مقام حاصل ہے، اس ماہ مقدس میں رزق اترتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 115 محبوب کریم کے پیارے ویر مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی روایت، حضور نے فرمایا اذ کانت لیلۃ من الشعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، نصف شعبان آئے، تو فقوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کرو، وصوموا یومہا، اور دن کو روزہ رکھا کرو۔
حضور نے فرمایا ان اللہ لیطلع لغروب الشمس لیلۃ النصف من الشعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو غروب آفتاب کے بعد تجلی ربی آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے۔ باعث یقول اللہ عز و جل، اور اللہ کریم آسمان دنیا سے دنیا والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الا من مستغفرا فاغفر لہ، ہے کوئی اپنی بخشش مانگنے والا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کے رزق کو فراخ کر دیا جائے۔ الا من مبتل فهو عافی، ہے کوئی بیماری میں مبتلا وہ مجھ سے شفا مانگے میں رب اسے شفا دے دوں۔ او قضا حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر تک۔ تو یہ بھی شعبان المعظم کا تعارف ہے۔ شعبان کا تعارف میرے نبی نے کچھ اس طرح فرمایا، مشکوٰۃ شریف میرے محبوب فرماتے ہیں شعبان بین رجب و رمضان، کہ شعبان رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی شان سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ وفیہ ترفع اعمالہم، اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وتنزل ارزاقہم، رزق آسمانوں سے اتارا جاتا ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال رب کے ہاں پیش ہوں، انا صوم، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو شعبان المعظم اتنا مقدس مہینہ کہ محبوب فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ شعبان کو اس طرح مہینوں میں مقام حاصل ہے جس طرح مجھے تمام مخلوق میں مقام حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان کو اس طرح مہینوں میں مقام حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق میں مقام حاصل ہے۔ تو ثابت ہوا شعبان المعظم بہت عظمت والا۔ کتاب الصبیحات ذرا دیکھیں شعبان المعظم میں واقعات کون کون سے ہوئے۔ 5 شعبان المعظم میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کا یوم ولادت ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات عظمت والی ہے جس کا تعارف کروایا گیا، اور 16 شعبان المعظم کو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا۔ پہلے قبلہ ایک ہی تھا، بیت المقدس، پھر حضور کی خواہش میں بیت المقدس سے قبلہ بیت الحرام کی طرف آ گیا۔ محبوب کی محبت میں رب نے قبلہ ہی بدل دیا۔ اب قیامت تک لوگوں کا قبلہ و کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کے چند واقعات تھے۔ اب شعبان المعظم اور خصوصاً 15 شعبان کی رات کی عظمت کیا ہے؟ سورہ دخان پارہ 25 کا آغاز ہو رہا ہے حامیم والکتاب المبین۔ سبحان اللہ۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حامیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے لوح محفوظ پہ محفوظ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی قسم اٹھائی گئی، اور اس کے بعد قرآن کا تعارف کروایا گیا کہ جس رات قرآن آیا وہ رات مبارک، وہ رات برکت والی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیلۃ المبارکہ سے مراد
15ویں شعبان والی رات ہے. سبحان شعبان المعظم کی 15ویں رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، جس میں قرآن اترا، جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن جب قرآن کے نزول کا تعارف ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں قرآن مجید کے نزول کا تعارف کچھ اس طرح کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو پتہ چلا کہ قرآن شعبان میں نہیں نازل ہوا، رمضان المبارک میں نازل ہوا. دوسری بات، جس رات قرآن آیا اس رات کے بارے میں پوری سورہ پاک نازل فرمائی، جس کا نام ہے سورہ قدر. عزت والی صورت، شان والی صورت، مقام والی صورت. اور اس میں رب نے قرآن کا تعارف کروایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر کی تلاش میں محبوب کا یہ حکم فرمان موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک کہ قرآن لیلۃ المبارکہ یعنی نصف شعبان میں نازل ہوا، یا لیلۃ القدر رمضان المبارک میں نازل ہوا. تو اس میں تطبیق کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مفسرین کرام نے فرمایا نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے نزول تقدیری، دوسرا ہے نزول حقیقی. نزول تقدیری کیا ہے کہ اللہ کریم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس پورے کلام کو لوح پہ محفوظ کر لو، لکھ لو. تو ملائکہ نے پورا قرآن لکھ لیا، یہ ہے نزول تقدیری. اور نزول حقیقی کیا ہے کہ اللہ کریم نے محبوب کریم کے سینہ مقدس پہ 23 سال تک آسمان دنیا سے زمین تک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا، جو 23 سالوں میں زمین پہ آیا. تو اس طرح اس کو نزول حقیقی. تو جو نزول تقدیری ہے، جب رب نے حکم دیا کہ اس قرآن کو لوح پہ محفوظ کر لو سارے قرآن کو، اور پھر آہستہ آہستہ آسمان دنیا سے زمین پہ آئے گا، تو وہ رات تھی لیلۃ المبارکہ، نصف شعبان والی رات. اور جب قرآن پہلی مرتبہ سینہ مصطفیٰ پہ آیا تو وہ رات کیا تھی؟ وہ لیلۃ القدر تھی. اب اس رات کو مبارک رات کہا گیا. نزول قرآن والی رات کو خواہ وہ لیلۃ القدر کی شکل میں ہو، خواہ وہ 15ویں شعبان کی رات کی شکل میں ہو، تو اللہ کریم نے اس رات کو مبارک رات قرار دیا، برکت والی رات قرار دیا. چونکہ یہ اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مغفرت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے، دعاؤں کی مستجابی والی رات ہے، قرآن کی تلاوت والی رات ہے، صدقہ و خیرات والی رات ہے، اور جاگنے والی رات ہے، رب سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگنے والی رات ہے، اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے والی رات ہے. یہ رات سونے والی رات نہیں. اگر اس رات میں بندے کو بیداری مل گئی تو محبوب کریم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ رات ہے ان یکتب فی مولود حاضر سنہ، جس بچے نے اس سال آنا ہے اس کا نام کی فہرست تیار کی جاتی ہے. جس نے بچے نے ظہور کرنا ہے، پیدا ہونا ہے، اس کی فہرست. یہلک فی حاضر سنہ، اور جس نے اس سال ہلاک ہونا ہے، جس کو موت آنی ہے، جس نے موت سے ملاقات کرنی ہے، تو اس سال جو مرے گا اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے. وَتَرْزُقُ أَمْثَالَهُ، اور پھر رزق جس کو جو ملنا ہے اس کی فہرست تیار ہوتی ہے. وَتَرْفَعُ أَعْمَالُهُ، اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. وَتُرْفَعُ أَعْمَالُهُ، اور پھر جس نے اس سال حج کرنا ہوتا ہے اس کی فہرست تیار ہوتی ہے. تو یہ رات ہے بجٹ والی. یہ رات وہ ہے کہ جس رات فرشتے بندوں کے اعمال نامے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، اور یہ سال کی آخری رات پورے سال کا بجٹ، پورے سال کے اعمال نامے رب کے حضور
پیش ہوتے ہیں اور اگلے سال کی تفویض کہ اس بندے کو رزق کتنا مل رہا ہے، اس کے بندے کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں، اس بندے نے حج کرنی ہے کہ نہیں. تو یہ رات ہے فیصلے والی رات، یہ رات ہے احکامات والی رات. اس واسطے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور اس رات میں جتنا زیادہ ہو بندہ، اور محبوب کریم کی عبادت کا تو یہ حال ہے، اس رات محبوب کریم کی عبادت کا یہ حال ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے ایک رات کو محبوب کریم کو بستر پہ سویا ہوا نہ پایا، میں اٹھی اور محبوب کی تلاش میں چل پڑی. تلاش کرتے کرتے دوسری بیویوں کے خیمے میں تو آپ موجود نہیں تھے، میں تلاش کرتی کرتی میں مدینہ پاک کے قبرستان پہنچی، جنت البقیع پہنچی، وہاں میرے محبوب سجدے کی حالت میں، محبوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے. حالانکہ محبوب کو رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے میرے محبوب کو رب عطا کرے. محبوب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، یہ تو وہ محبوب ہے. فرمایا محبوب فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سوالی بھی آ جائے تو اسے خالی لوٹانا نہیں. لیکن یہ محبوب کی عجز، محبوب کی انکساری دیکھے کہ رات کو تو جب آہٹ کی آواز سنی، پوچھا کون؟ ام المومنین صدیقہ کائنات نظر آئی. فرمایا عائشہ کیا تو نے سمجھا کہ میں اللہ کا رسول تجھ پہ ظلم کروں گا؟ حضور میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے خیمہ میں چلے گئے. فرمایا نہیں عائشہ، کیا تجھے پتا ہے یہ رات کون سی؟ دیکھو جس رات کا تعارف میرا محبوب کروا رہا ہو، جس رات کے بارے میں میرے محبوب بتا رہا ہو، جس رات کا ذکر میرا محبوب کر رہا ہو، جس رات کی شان کی بلندی میرا محبوب بتا رہا ہو، اس رات کو غفلت کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو سستی کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو رائگاں اور ضائع نہیں کرنا چاہیے.